تک اس سے محفوظ ہیں۔ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ کسی ملک یا شہر میں موجود ہے اور آپ باہر تھے تو پھر اس ملک یا شہر میں داخل نہ ہو۔ اس کی جو فزیکل کنٹیکٹ کے لحاظ سے آگے ساری تشریحات ہیں کہ کٹ آف ہو جانا چاہیے اور آئسولیٹ ہو جانا چاہیے اور یہ ہو جانا چاہیے، کوئی فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر تو امام طحاوی، انہوں نے اتنی بڑی کتاب کے 6 صفحے اس پر لکھے ہیں۔ امام طحاوی کی یہ جلد نمبر 2 ہے، یہ جدید ایڈیشن میں 4 جلدیں بنی ہوئی ہیں، ہماری یہ طالب علمی کے زمانے کی، تو یہ اس وقت کے ہم نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں یہ ہماری لائن ہے، آئی تھنک نہیں، یہ 321 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، امام طحاوی، اور حنفی فقہ حدیث سے اس بات کا کریڈٹ ان کے سر ہے، اور پھر تطبیق بین الاحادیث المتعارضہ یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اور انہوں نے اس مسئلے پر ساری دلیلیں ذکر کر کے پھر خلاصہ لکھا ہے، جو خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، باب کیا ہے؟ باب الرجل یکون بہ الداء هل یجتنب ام لا، کہ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو کیا کسی گوشے میں چھپ جائے یا لوگوں کے ساتھ مل بھی سکتا ہے، آئسولیٹ ہو جائے یا ویسے ہی لیٹ ہو جائے، کٹ آف ہو جائے، کیا کرے؟ یہ انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کر کے اس وقت فیصلہ لکھا، اتنی صدیوں پہلے، جب ابھی کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی اور استطاعت بھی اور صلاحیتیں بھی بڑی چمکدار تھیں، ہم جیسے ہزاروں ان کے گردے پا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے لحاظ سے یہ واضح کیا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جہاں طاعون ہے تم سن لو تو وہاں نہ جاؤ، جہاں طاعون ہے تمہیں پتہ چل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اس پر آ کے باقاعدہ سوال کر کے جواب دیا کہ اس پر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، پھر طاعون سے ڈر گئے، یعنی اس سے تو یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں ہے طاعون وہاں سے باہر نہ نکلو اور جہاں ہو وہاں نہ جاؤ، اور نہ جاؤ سے بھی طاہر القادری استدلال کر رہا ہے کہ اسی لیے اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بیماری ہے تو بچ کے رہو، نہ جاؤ ادھر، احتیاط کرو اور کٹ آف ہو جاؤ۔ اب یہ کنسپٹ آئسولیٹ ہو جانے کا اور دوسروں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر دینے کا اور فزیکل کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا کلوز کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا آپس میں مکس اپ ہونے کو ختم کرنا اور بالکل تنہائی میں چلے جانا، یہ حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل دیا تھا۔ یہ 1400 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگزیکٹلی کوارنٹین کا، آئسولیشن کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار ڈرا رہے ہیں، تو امام طحاوی نے کتنے وقت پہلے ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ سرکار ڈرا رہے ہیں ادھر نہ جاؤ، قیل لہم، انہیں کہا جائے گا قیامت تک جو کہیں گے، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، اپنی دلیل کہیں اور سے ڈھونڈو، یہاں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیس فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، کہ تم یہ مطلب نکال رہے ہو کہ جہاں طاعون ہے سرکار فرماتے ہیں وہاں نہ جاؤ، یعنی اس لیے کہ ڈر جاؤ، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ کہا یہ غلط ہے، یہ ہرگز سرکار کا مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، اس واسطے کہ اگر سرکار کا حکم نہ جانے والا کہ ادھر نہ جاؤ اگر طاعون سے خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر لَكَانَ يُطْلَقُ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الْخُرُوجُ مِنْهُ، تو پھر جہاں ہے وہاں بھی سرکار چھٹی دیتے کہ بچنا ہے تو نکل جاؤ، یہاں سے بچنا ہے تو نکل جاؤ۔ وہاں تم خود حدیث پیش کر رہے ہو کہ فرمایا کہ جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو۔ تو اگر طاعون کا ڈر ہے کہ طاعون والی جگہ پہ مت جاؤ تو پھر بطریق اولا جہاں آئی ہے وہاں سے تو بھاگ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ سرکار فرماتے ہیں جہاں آئی ہوئی ہے بالکل نہ نکلو، اور جہاں ہو وہاں داخل نہ ہو، تو پتہ چلا کہ داخل نہ ہونا روکنا اور حکمت کے لیے ہے، طاعون کے خوف کے لیے نہیں ہے۔ اگر طاعون کے خوف کے لیے ہوتا تو پھر پہلے یہ حکم دیتے کہ جہاں آ گئی ہے جن کو طاعون نہیں لگا وہ بھاگو جلدی وہاں سے، اور وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو، تو پتہ چلا کہ وہ مطلب نہیں ہے جو یہ ٹولہ آج لے رہا ہے۔ ہمارے امام نے 3 صدی ہجری میں اس کا جواب دیا تھا۔ امام طحاوی جو یہ چیزیں بیان کر رہے تھے جن کی تاریخ ولادت 239 ہجری ہے، اس وقت یہ حقائق انہوں نے واضح کر دیے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو آج طاہر القادری نے اپنی گفتگو میں یعنی وہ لا ادوا والی حدیث چھوڑ کے جو بخاری میں پہلے ذکر ہے یہ آگے جا کے ڈھونڈی ہے کہ یہ میں دلیل بتاؤں کہ اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو طاعون اور کورونا سے ڈرانے کے لیے کوئی مت استعمال کرے، کیونکہ یہ جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں سنو کہ طاعون ہے وہاں مت داخل ہو کوئی۔ اگر طاعون سے ڈر کی وجہ سے ہوتا تو پھر پہلے یہ فرماتے کہ جہاں آ گئی ہے بیماری وہاں سے نکل جاؤ، جبکہ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلو، تو پتہ چلا کہ طاعون کا کوئی ڈر یہاں نہیں ہے بلکہ حکمت اور ہے۔ تو امام طحاوی نے کہا اگر بعد والوں سے کوئی پوچھے گا پھر حکمت کیا ہے، انہیں نہیں ملے گی تو میں ہی بتا دیتا ہوں حکمت کیا ہے۔ اب اگر طاہر القادری یہ بتاتا نا تو اس نے تھوڑا سا تردد کر کے یہی ظاہر کرنا تھا کہ اب میرے ذہن میں آئی ہے، تو میں یہ تاثر نہیں دیتا کہ اب میرے ذہن میں آئی ہے، میں یہ دیانت سے بتاتا ہوں کہ یہ پہلوں نے لکھا ہوا ہے، صرف میں نے تو پڑھ کے سنایا۔ اب یہاں اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام طحاوی کہتے ہیں فَإِن قَالَ قائل، اگر کوئی یہ سوال کرے کسی صدی میں کہ امام طحاوی وہ تو تم نے رد کر دیا کہ سرکار نے جو روکا تھا کہ جہاں پہ بھی طاعون ہے مت جاؤ، تو تم نے کہا یہ سرکار طاعون کے خوف کی وجہ سے نہیں روک رہے تھے، کیونکہ سرکار تو آئی ہوئی طاعون کی فضیلت بتاتے ہیں، تو پھر کیوں روک رہے تھے، کیا وجہ تھی روکنے کی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى قِيلَ لَهُ، فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، وہ وجہ کیا تھی جو سرکار نے روکا تھا؟ فَمَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، یہاں بات ختم ہوگی، آگے قِيلَ لَهُ، اس کو کہا جائے گا۔ انہوں نے بتائے کہ اصل بات یہ ہے، اسے کہا جائے گا واللہ اعلم الا اللہ یقدم علیہ رجل فیصیبہ بتقدیر اللہ عز وجل علیہ ان یصیبہ فیقول لولا انی قدمت هذه الارض ما اصابنی هذا الوجه، اس لیے کہ کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کیسے کہ جائے اس شہر میں اور اتفاق یہ ہے کہ رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کسے طاعون لگنی ہے، اور یہ چلا بھی گیا ہے اور طاعون بھی لگ گئی ہے، اور یہ دل میں سوچے گا کاش کہ نہ آتا تو بچ جاتا، تو یہ سوچنا شریعت میں جرم ہے۔
تو سرکار نے فرمایا میں وہ شریعت دے رہا ہوں کہ جو میرے امتی کو ایسا موقع ہی نہ دے جہاں سے پھسل جائے، سد ذرائع کے طور پر، سد ذرائع کے طور پر۔ یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بندہ تو اتنا پکا نہیں ہوتا، اور جب آ جائے تو پھر ذہن کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آئے گا کہ کاش میں نہ آتا تو نہ بیمار ہوتا، اب میں مرنے لگا ہوں، بیماری آ گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس رستے ہی نہ چلو جہاں تمہارا نقصان ہونا ہے۔ یہ مقصد تھا کہ اگر سرکار نہیں روکتے، یہ چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس کو وہاں جانے کی وجہ سے نہیں لگا تعاون، رب نے جو لکھا تھا اس وجہ سے لگا ہے۔ لیکن وہ سوچ ضرور لے آئے گا الا ماشاء اللہ کہ میں نہ آتا تو میں نے بیمار نہیں ہونا تھا، یہاں تو سارے بیمار تھے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ کہیں جا کے امتی کا نقصان ہو، میں پہلے ہی رکاوٹ ڈال رہا ہوں کہ جہاں ایسی بیماری ہو وہاں تم نہ جاؤ۔ لو اقام فی الموضع الذی خرج منہ لأصابہ فیقول، وہ کیا کہے گا دل میں؟ وہ ترجمہ کیا ہے امام طحاوی نے کہ اگر اس کو بیماری لگی تو کیا کہے گا؟ فیقول لولا انی قدمت هذه الارض ما اصابنی هذا الوجع، اگر میں اس ملک نہ آتا، اس شہر نہ آتا جہاں کرونا ہے یا طاعون ہے، تو مجھے نہ لگتا، یہ وہ دل میں کہے گا۔ وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، جہاں سے سفر کر کے میں آ گیا ہوں، جہاں کرونا نہیں تھا، جہاں طاعون نہیں تھا، اگر میں وہاں رہتا تو مجھے نہ لگتا، یہ مرض آیا ہوں تو لگ گیا ہے۔ تو فَأَمَرَ اللَّهَ يَقْدَمَهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، سرکار نے طاعون کے ڈر سے نہیں فرمایا، اس بات کے ڈر سے فرمایا ہے کہ کہیں تقدیر کی یہ بندہ خلاف ورزی نہ کر بیٹھے۔ دیکھو لوگ آج کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہہ رہے ہیں، یعنی جس چیز کو وہ پیش کر کے وہ کٹ آف ہر چیز کو کر دینا چاہتے ہیں، اس میں تو ان کی دلیل ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ افسوس ان پہ نہیں جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں اور انہیں پتہ نہیں، وہ انہوں نے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، لیکن جنہیں دعویٰ ہے کہ ہماری عینکیں اندھیرے میں بھی دیکھتی ہیں بلکہ مجدد ہونے کا بھی ہے، تو وہ اگر ایسی وارداتیں کر رہے ہیں تو اب سوچنا پڑے گا کیوں کر رہے ہیں، کسے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہے اسلام اور دوسرے ادیان میں بیسک ڈیفرنس کا، کہ اسلام کیا مقام رکھتا ہے، اور اس فرق میں آ کہ وہ مکس کر رہے ہیں اور دوسروں کا جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ اگر میں سارے دلائل بیان کروں تو ایک ہفتہ گزر جائے ان دلائل کے اندر۔ مفہم شرح مسلم امام قرطبی کی، المفہم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 612، 656 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے آتے ہیں، ہم مکی مدنی پنیری ہیں، ہم عہد حاضر کی جڑی بوٹی نہیں ہیں۔ اب یہ کتاب الطب کے اندر انہوں نے اس حدیث کو لکھا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فَرَارًا مِنْهُ۔ اس پر انہوں نے یہ کہا، الفرار من الوباء کالفرار من الزحف، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ بیماری سے بھاگ جانا، اب اس بھاگ جانے کی قسمیں آپ بتائیں تو وہ بہت ہیں، مثلا مسجد چھوڑ کے، جمعہ چھوڑ کے بھاگ جانا، مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جانا، دفتر چھوڑ کے بھاگ جانا،
جس جس جہت سے بھی بھاگا جا رہا ہے، اگر آ جائے تو پھر بھی